انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ہو ہی جفاکار۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو، تو کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ بتا دیں یہ باتیں بہت بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے کیونکہ اس نے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس موجود تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور اس کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود ان دونوں سے ایسا سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والوں، رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی سند لاؤ۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں۔ پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے؟ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کی ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسرے کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں
اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ سامعین مکرم، قرآن مجید آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس پیغام کے ذریعے ہم نہ صرف ہدایت پا سکتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی ذاتی، انفرادی، ملکی، ملی، غرض ہر سطح پر اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے مسائل کا تمام حل قرآن مجید سے لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی انبیاء علیہم السلام اور دوسرے لوگوں کے مخصوص واقعات مذکور ہیں جو ہمارے لیے اصلاح کا باعث ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف آیات کا ترجمہ سننے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس پیغام کو شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مختصر سے وقت میں بغیر عربی کے آپ اسے اردو زبان میں بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور جلدی سیکھ سکیں گے۔ آپ کے اس ترجمے کو شیئر کرنے سے جو بھی سنے گا وہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنے گا، جو آپ کی زندگی میں اور قبر میں بھی آسانی پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک اس کو لوگ سنتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔